خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو سماجی نوعیت کے مسائل و معاملات ہیں اس کے اوپر زیادہ نشاندہی کی جاتی ہے. ہماری کوشش عموماً یہی رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے موضوعات پر گفتگو کی جائے جن پر بات کرنے کا موقع عموماً کم ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرامز کے ذریعے جو آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. گزشتہ روز بھی جو پروگرام ہمارا رہا، مختلف ڈاکٹرز اور حکمہ یہاں پر موجود تھے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے کھل کر بات ہوئی، اور عرض یہ ہے کہ بہت سارے پیغامات اور سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. مختصر وقت میں ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے تمام سوالوں کو شامل کرنا، لیکن گاہے بگاہے وہ تمام سوالات پروگرام کا حصہ بناتے رہتے ہیں. تو سلسلہ انشاءاللہ آگے چل کے جاری رہے گا. اور جو اس وقت ملکی سیاسی صورتحال ہے، ہر بات یہ بات بار بار دہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے اور ان معاملات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. بہرحال تو یہ بھی اس ہفتے میں کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ جو سیاسی صورتحال ہے، حالات حاضرہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے. تو کوشش کریں گے مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو کی جائے. پچھلے چند پروگرامز میں موقع ملا کچھ ایسے معاملات پر گفتگو کرنے کا، جیسے میں نے کہا کہ ان کے اوپر عموماً بات کم ہوتی ہے. سماجی نوعیت کے مسائل اور خاص طور پہ ایک اور بڑا اہم مسئلہ رشتے کے حوالے سے ہے، اور شادیوں کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں. اب یہ موضوع ایسا ہے کہ جو ایک شجر ممنوع بن چکا ہے، کہ جس نوعیت کے پروگرامز ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ، اس پہ بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے. واقعتاً ایک بڑا اہم سماجی مسئلہ ہے جس کو صحیح طرح سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو کوشش کی کہ اس اہم مسئلے کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو سوالات ہیں، اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کریں. اور اسی مناسبت سے کچھ مہمان اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے مختلف حوالوں سے گفتگو ہوئی ہے. آج بھی ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے، ان سے سوالات ہوں گے. سب سے پہلی جو ہماری مہمان ہیں بینا صدف صاحبہ، سی ای او ہیں آشیانہ میرج بیورو کی. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا بینا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان سمی شیخ صاحب جو کہ سی ای او ہیں آل میچ میکرز ایسوسی ایشن پاکستان کے. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا بھی سمی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، مگر کچھ ایسے معاملات ابھی بھی باقی ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز بینا صدف کے ساتھ کروں گا. بینا، یہ فرمائیے گا کہ شادی بیاہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ متحرک ہیں، ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. آپ کا کیونکہ اس پیشے سے تعلق ہے تو شب و روز جو کچھ دیکھتی ہیں، چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے. اور پھر یہ کہ باقاعدہ اب یہ ایک بزنس بن چکا ہے، آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس بزنس کی طرف آیا جائے اور یہ ایک اہم ذمہ داری اس کو اپنے سر لیا جائے؟ کیسے خیال آیا، فرمائیے. جی، میں یہاں یہ کلیئر کرتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے میں اپنا گروپ کی سی ای او ہوں، آشیانہ گروپ کی رن کر رہی ہوں، آشیانہ گروپ، اور میرا نام بینا نفیس ہے. جی. اور تقریباً مجھے اس چیز کا خیال، تقریباً میں 8 سال سے یہ ورکنگ پر ہوں. فی سبیل اللہ میں ورک کرواتی تھی الحمدللہ. پھر اس کے بعد مجھے یہ احساس ہے کہ یہ پروفیشنل جو میں لائن پر آؤں، پروفیشنل ورک کروں نا، تو ایز اے پروفیشنل میں 4 ایئرس سے یہ ورک کر رہی ہوں. اچھا. اور میچ میکنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آج کل لوگ سمجھتے ہیں. یہ ایک مقدس پیشہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ پاک نے جو ہے اپنے بعد عرش پر بننے کے بعد جو رشتے ہیں جو فرش پر ہم لوگ ملاتے ہیں، اگر یہ ایک میچ میکر سمجھ لے تو یہ پیشہ واقعی میں ایک مقدس ہے. اس پیشے کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو ورک کرنا، اس کو لے کر چلنا. اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا کہ جب تھوڑی سی مجھے یہ چیز کا ہوا کہ میں اپنے گھر کو لے کر چلوں، اپنے گھر کو سپورٹ کروں. بچپن سے مجھے یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ میں کرتی رہوں، ایکٹیویٹی میں آتی رہتی تھی میں اکثر نا. پھر کالج لیول پر مجھے یہ ہوا کہ فرینڈس آپس میں ڈسکس کرتی تھی، یار میرے بھائی کے لیے مجھے نیڈ ہے. تو میں دیکھتی تھی یار اس لڑکی کو دیکھ لو نا، یہ لڑکی بہت اچھی ہے. مطلب کچھ کالج لائف سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا میرے اندر نا. اس طریقے سے پروسیس میرا آگے بڑھتا گیا اور ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے 4 سال ہو گئے. جی 4 سال پروفیشنل ورک کرتے ہوئے. ایسے 8 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے.
اچھا، یہ عموماً خیال یہ ہے کہ یہ جو کام ہے وہ بڑی عمر کی جو خواتین ہوتی جی ہیں وہ اپنے ذمہ لیتی ہیں. آپ کم عمر ہیں اور کم عمری میں یہ کام کرنا کیسا لگا یہ بتائیے. اور پھر ظاہر اس عمر میں لوگ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، بہت سارے پروفیشنز ہیں جس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور اس میں جس قسم کے سوالات اور جس قسم کے معاملات ہوتے ہیں انتہائی پیچیدہ کام ہے. کیسے یہ سمجھ میں آیا کہ یہی کام کرنا ہے اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک آرگنائز طریقے سے کرنا ہے؟ ماشاء اللہ سے میں نے جو ہے پروفیشنل جب فیلڈ میں آئی نا تو میں نے اس کام کو سیکھا ہے باقاعدہ طور پہ، ورک شاپ لی ہیں. ویری گڈ. اور ورک شاپ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ کس طریقے سے ہم نے ورک کو پروسیس میں لے کر آنا ہے، کیونکہ ورک شاپ بھی میں نے ایسوسیشن سے ہی لی ہیں. سر سمی کی ایسوسیشن سے میں نے باقاعدہ طور پہ ورک شاپ لی ہیں. اس کے بعد میں نے یہ پروسیس کو آگے بڑھایا. میں ماشاء اللہ سے جب اپنا گروپ رن کر رہی ہوں تو میرے ساتھ میری ایڈمنز بھی ہوتی ہیں. ہم جو ایک پروسیس کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ سیدہ صوبیہ شاہ ہیں اور میری حمیرہ نوشاد ہیں، ایڈمن ہیں، صبا ہیں، صبا نعیم میرے ساتھ ہوتی ہیں. ماشاءاللہ سے میں 250 سے 300 میچ میکر کو اپنے ساتھ میرے ورک کر رہی ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے ورک کرتے ہیں، ان کو سکھا بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے 300 ممبرس میرے ساتھ، میری کولیگس سے ساتھ جڑی ہیں جو ہم لوگ یہ ورک کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اچھا، اب یہ بتائیے کہ جس قسم کی کوئریز آتی ہیں، سوالات آتے ہیں، اب ذرا کھل کر بات کرتے ہیں، جس طرح کی فرمائشیں آتی ہیں ان کو پورا کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت زیادہ. اور اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو کنونس کرنا، قائل کرنا کہ آپ کے لیے یہ لڑکا یا لڑکی واقعتاً آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. لیکن اس سماج میں جس قسم کے مسائل ہیں اور جس قسم کے تربیت ہے، ایک تو فقدان یہاں پر پایا جاتا ہے، یعنی کہ کیونکہ تربیت نہیں ہے لوگوں کی، اس وجہ سے من جب تمام چیزوں کو نہیں سمجھتے. رنگ کو، نسل کو، قد کاٹ، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو کہ بڑی حیران کن ہے کہ کسی بھی معاشرے میں شاید اس طرح کے معاملات نہ ہوتے ہوں. تو کیسے یہ جو فرمائشی پروگرام ہیں یہ پورے کیے جاتے ہیں، یہ بتائیے. 70 to 80% جو ہمارے میچ ہے نا وہ رنگ، نسل، ذات پات کو لے کر ہی ڈن نہیں ہو پاتے. یقین کریں کمپیٹیبلٹی بالکل سیم ہوتی ہے، سملر ڈیمانڈس ہوتی ہیں، بالکل میچ کمپلیٹ ان کے حساب سے، ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے. کہاں آ کے بات رہ جاتی ہے مسلک کو لے کے. اتنے ایشوز بنائے جاتے ہیں کہ بریلوی مسلک سے ہیں تو ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کرتے ہیں دیوبند کو لے کر. اتنی زیادہ، پھر آپ یقین کریں اردو اسپیکنگ میں بھی اب یہ پرابلم آ گئی ہے. شیخ ہیں تو وہ سید میں نہیں کریں گے، سید ہیں تو یوسف زئی میں نہیں کرنا چاہیں گے. یہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ، کوئی ایک مسئلے مسائل توڑی ہیں. جب ہم ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ بھی کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کمپیٹیبل میچ ہے آپ کے لیے، آپ اس کو جا کے ملے تو صحیح، وزٹ تو کریں. ان کی کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ، لیکن ملنے کے آنے کے بعد ایسے ایسے ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یقین کریں سر پکڑ لیتے. کیا ایسا ہوتا ہے جب کوئی آپ کسی کو زیادہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید ان میں، اس رشتے میں ان کا اپنا کوئی مفاد پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ فورس کرتا ہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو سننا ہی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے. بہت زیادہ اپنے آپ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تو سمجھانا واقعی میں بہت مشکل ہے. ان کو تو ہم قائل بھی نہیں کر سکتے. ان کا ایک ہوتا ہے بس نو. کتنا بھی ان کو آپ کنونس کر لو ان کا یہی آ رہا ہوتا ہے بس نو. کہ ایک اور رشتہ دکھا دیجیے. ارے ایک کے بعد ایک رشتہ، وہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رشتہ دیکھنے کے بعد بھی، آنے کے بعد نو جب کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی آپ نے کیوں منع کیا. اب ریسنٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب چیزیں سیم، میچ بالکل بن گیا، آپ نے وزٹ بھی کرا، وزٹ آنے کے بعد نو. ارے ریزن تو بتائیے. آپ کے حساب سے تھا لڑکی ڈی فارم، لڑکا ایم پی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کمپیریٹیولی میچ ہو رہی ہے. ایریا آپ نے کانشیس تھا، ایریا بھی آپ کو آپ کے حساب سے دیا، ساری چیزیں میچ ہے، پھر آپ نو کرنے کا ریزن تو مجھے بتائیے. ایریا کے حساب سے بھی رشتے ہوتے ہیں؟ جی بہت زیادہ، بہت زیادہ. ایریا ہمارے لیے ہر چیز کا ایشو آتا ہے، ہر چیز. سب سے زیادہ اس وقت جو مشکل ورک ہے نا وہ ہمارا یہ سمجھے ایک فیلڈ کے حساب سے. رشتے کروانا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر رشتے جب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے، صرف نمبر تو پاس کیا ہے. ماشاءاللہ، یہ بھی ہوتا ہے بالکل ایسے. بالکل. اور پھر جب میں جب آنے کے بعد ریزن ان سے جاننا چاہا تو نو. بھائی ریزن مجھے بتائیے، مجھے تو ریزن جاننا ہے کیونکہ آگے میں میچ اسی حساب سے بھیجوں. اچھا، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہوں گے جو بغیر کوئی ریزن، ورنہ عموماً جو ریزن دیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی استخارے میں جو ہے وہ صحیح نہیں آیا اس وجہ سے. وہ تو استخارے میں اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں جب بہت زیادہ میٹنگز بھی ہو گئی، بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، میٹنگز بھی کر لی، چلے بھی گئے، دسترخوان بھی انہوں نے اٹینڈ کر لیے، ان کے کھا پی بھی لیا مزے سے، انجوائے بھی. اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ، یقین کریں انجوائے کو اس کو بنا لیا کہ یار اس کے گھر جانا ہے، اس کے گھر جانا ہے. انجوائے جب سارا ہو گیا نا، اب منع کیا کریں. اب استخارہ ایک لاسٹ ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ اس کو بول دیا استخارے میں نہیں آ رہا، اس کے بعد تو آپ خاموشی ہوں گے نا. پھر اس کے بعد خاموشی اختیار کرتے، پھر آپ نیکسٹ بھیجیں. خوب سے خوب تر کی تلاش ہے.
یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر اتوار کو ایک باقاعدہ ایک ٹائم مقرر ہے کہ وہ شام کا جو 4 بجے کے بعد سے ٹائم ہے 8 بجے تک کا، اس کے درمیان جو ہے اس کے لیے نکلیں گے، اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی وزٹ ضرور ہوگا. ایک آؤٹنگ بھی ہو جائے گی ان کی، آؤٹنگ بھی لیتے ہیں نا اس کو. بہت بالکل میں بتاتے رہی ہوں کہ اس فیلڈ کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ فیلڈ بالکل آؤٹنگ ہے. ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے صرف ان کے لیے ورکنگ کرنی ہے. اپنی امیاں جو جتنی بھی پیرنٹس ہیں سب نے اپنی رسپانسبلٹی ہمیں دے دی. اب ہم ان کے لیے ورک کریں، آرام سے اچھی سی نیند، وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے میچ پوری رات پورا دن اپنا ٹائم دیتے ہیں ان کے لیے. جب میچ دے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں آرام سے. اس کے علاوہ اور بھیجیں، آپ کے پاس اور نہیں ہے بھائی، اس کو تو دیکھیں آپ جا کے. اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لیں. بس جب میچ پہ میچ ان کو بھیجے جاؤ. بھیجنے کے بعد جب مل لیتی ہیں، آنے کے بعد ریزن کیا ہوتا ہے، والد صاحب ان کے بہت بول رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، والد جہاں کم بول رہے ہوتے، ان کے والد نہیں بول رہے تھے، ان کی مدر بہت زیادہ بول رہی تھی. ہاں، کوئی مسئلہ ہے، مدر زیادہ انوالو تھی، تو اس کا مطلب ہے بچی بھی ایسی ہوگی شادی کے بعد آ کے وہ ہمارے گھر میں اسی طریقے سے چاہے گی کہ اس کو بھی اتنی اہمیت ملے، کیونکہ ان کے گھر کے جینٹس تو بول نہیں رہے ہوتے. ایسے ایشوز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یقین کریں سر پکڑ لیتے ہیں. میں ابھی آپ کو لاسٹ بتاؤں نا، وزٹ ہوا، سارا کچھ ہوا جو ایم بی اے ڈی فارم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد آنے کے بعد مجھے جو ایشو بتایا گیا کہ بچی ڈرائنگ روم میں وداؤٹ سلیپر آئی تھی. یہ ایشو جب میں نے سنا، یقین کریں، میں نے کہا آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ کتنے کوالیفائڈ ہیں ماشاءاللہ سے. ڈی فارم بچی، پلس پوائنٹ آپ سارے بھول گئے ان کے. آپ کا بچہ ایم بی اے، کمپیٹیبلٹی دونوں کی سملر. پھر اس کے بعد صرف ایک ایشو ان کے نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کے ڈرائنگ روم میں سلیپر پہن کے آئے. یہ کیا چیز تھی کہ انہوں نے اس ریزن کے اوپر نو کہا ہے. ایسی سوچ ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کی کتنی بہنیں ہیں اور کتنی شادی شدہ ہیں، سب سے زیادہ ایشو اور کیا وہ گھر میں ہی رہیں گی. یہ تمام معاملات بھی ہوتے ہیں ایسا ہی. بہت زیادہ. یہ تو فیملی، اور یقین کریں یہ تو لڑکی والوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہی تھی. اب تو لڑکے والے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس گھر سے ہم بیٹی لا رہے ہیں وہ بھی شارٹ فیملی سے لے کے آئے. ریزن پوچھو تو کہتے ہیں بھائی جتنے زیادہ اس کے بہن بھائی ہوں گے اتنے زیادہ وہ فرمائش کرے گی، آج اس بہن کے گھر جانا ہے، کل اس بھائی کے گھر جانا ہے، تو ہمیں شارٹ فیملی سے لڑکی چاہیے. بھائی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اتنی لائف جو ہے وہ ٹف ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کے گھر ہر روز نہیں جا رہا ہوتا. کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، جو انہوں نے طے کر لیا ہے وہ طے کر لیا ہے. اور لڑکی والوں کی تو نیچرلی آپ کو پتہ ہی ہے، ہماری بیٹی وہاں جائے تو اس پہ برڈن نہ ہو ان کو. یہ اب چلے ایک اور مسئلہ ہے. میں یہ دیکھتا ہوں اشتہارات جو رنگ گورا کرنے کی کریمیں ہیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ یہ اتنا زیادہ کام جو ہے وہ کیوں چل پڑا ہے. اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک تو رنگ گورا بھی ہونا چاہیے، بال بھی لمبے ہونے چاہیے، قد بھی لمبا ہونا چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہے. گویا معلوم ہی ہوتا ہے شاید کسی ہالی ووڈ کی فلم کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی ہیروئن کاسٹ کرنی ہے. یہ رشتے کے لیے ڈیمانڈ یہ بھی رکھی جاتی ہے. بہت سارے لوگ یا بچیاں ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، پڑھنے میں بہت اچھی ہیں، بہت قابل ہیں، بہت دور اندیش ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ان میں سے چند چیزیں شاید ان کے پاس نہ ہوں. اس کے لیے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو بھی بنیاد بنایا جاتا ہے. بہت زیادہ بنیاد یہی ہے. ان کو حور پری چاہیے نا. ان کا بیٹا لنگور ہے لیکن ان کو چاہیے حور پری. وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اپنے گھر میں بھی تو بچیاں ہیں نا، ان کو دیکھیں نا آپ. ان کے حساب سے آپ میچ ڈھونڈیں نا کہ آپ کا میچ بن رہا ہے، آپ کی بچیوں کے حساب سے بچی بیٹھے گی تو سملر ہونا چاہیے نا. آپ کیوں اوور آل آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایک رنگ گورا دیکھ رہی ہیں. عزت دیکھیں کہ بچی کتنی عزت کر سکتی ہے، آپ کے خاندان کو لے کے کتنا چل سکتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں ہے. کبھی یہ سوال ہوا ہے کہ کس حد تک نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ آج تک ہم سے کبھی کس نے یہ سوال نہیں کیا. صرف ایک کیا سوال ہوتا ہے جب ان سے پوچھا، ہمارے پاس جب کلائنٹ آ رہا ہوتا ہے، میل کلائنٹ کی جو مدر ہم سے بات کر رہی ہوتی ہے، بیٹا بات سنو، لڑکی بہت فیئر دیکھنا، نکوچ بالکل کھڑے ہونے چاہیے، نازک سی، دبلی پتلی سی، بہت زیادہ کلرڈ آئیز، اور ہیئر جو ہے وہ گولڈن ہو. کسی کی ڈیمانڈز ہوتی ہے ڈمپلس آنے چاہیے جو اکثر آ رہے ہوتے ہیں بچیوں کے، وہ آنے چاہیے. کھڑے نکوش کی قد. اچھا آپ اپنے بیٹے کی تو مجھے پک بھیجے، اور بیٹا بالکل جو ہے نا مجھ جیسا نظر آتا ہوگا، اللہ خیر کرے. آپ تو بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی. اب یہ باتیں تکلیف دہ ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ کیا پڑھے لکھے اور کیا کم پڑھے لکھے لفظ نہیں استعمال کرتا، سب اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ اسی معاشرے کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، رشتے اور ناتوں کے معاملات میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو ملحوظ خاطر جن چیزوں پر رکھا جاتا ہے، اس میں رنگ بھی شامل ہے، نسل بھی شامل ہے، قد کاٹ بھی شامل ہے، اور نہ جانے کیا کچھ فرمائشیں ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ابھی ہے، انہوں نے فرمایا بینا نے
کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس جگہ رہتے ہیں، علاقوں سے بھی آج کل یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. واللہ کہ یہ ویسے تو ہوتا رہا ہے شروع سے ہی، لیکن اب یہ چیزیں جو مادی چیزیں ہیں بہت زیادہ زور پکڑ گئی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو بے روی بڑھ رہی ہے اور جو معاملات میں خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے. تو شاید ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تبھی یہ سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. سمیع شیخ صاحب، یہ گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے اور یہی وہ سوالات ہیں جو ہر جگہ ہو رہے ہیں. آپ کی بڑی کوششیں کاوشیں ہیں، اور خاص طور پہ میچ میکرز کو ایک جگہ لانا، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے. ابھی بینا نے کہا کہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھنے کے بعد پھر چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو چلے شکر ہے کہ یہاں پر بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور کیا کچھ کر رہے ہیں یہ ذرا فرمائیے گا. جی اصل بھائی بات یہ ہے کہ جیسے بینا نے بتایا کہ میچ میکنگ کے اندر اگر ہم کوئی محنت کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو یہ کلائنٹس کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میچ میکرز کو نمبر پاس کرنا ہی ایک مقصد نہیں ہوتا. اس کے علاوہ انویسٹمنٹ بھی ہے ہماری. انویسٹمنٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم خود وزٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، اخبار میں ایڈ دیتے ہیں، اس کے چارجز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر ٹائم ہمارا ہوتا ہے. اور خواتین خاص طور پہ میں خواتین کو اس لیے کہوں گا کیونکہ وومنس ڈے کے اوپر بہت سی خواتین میچ میکنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، جو گھر بیٹھ کے باعزت طریقے سے اپنا روزگار کر رہی ہیں. ان خواتین کو میں کوشش کرتا ہوں کہ آگے لے کر آؤں اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں ایک تو ہے سیاست، لوگوں نے ہر فیلڈ میں ہے، خیر ہر جگہ ہے، وہ چاہے کوئی کسی بھی وہ ہو. لیکن بہرحال میں میچ میکرز کو ایک یونٹی کی طرح لے کے آتا ہوں. جیسے بینا نے کہا کہ آل میچ میکر ایسوسی ایشن سے سیکھا، وہ ٹریننگ لی اور یہ لیا وہ لیا. ہم کہتے ہیں کہ آگے آپ لوگ بڑھیں، آپ لوگ خود سے آگے بڑھیں، ہر چیز کریں، اور تاکہ آج ایک نام ہو، پہچان ہو. آج دیکھیں آشیانہ میرج بیورو کا نام ہے، ایک بنایا انہوں نے خود سے ہر چیز. بہت سے مخالفین نے کہا کہ نہیں یہ وقتی طور پہ بنے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ہوگا، لیکن لوگ جڑتے گئے، لوگ جڑتے گئے. ظاہر سی بات ہے دیکھتے ہیں یہاں پہ سیاست نہیں ہے، فنا نہیں ہے، کسی کو بزنس مل رہا ہے، کام مل رہا ہے، باعزت طریقے سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ عناصر بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ختم ہونا چاہیے، کیوں ہونا چاہیے، اضافے ہو رہے ہیں، فنا ہو رہا ہے. ایسے لوگ ہیں کلائنٹ نے اپنے گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے، کلائنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے اپنے، ان چیزوں کو بھی ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. رہی بات یہ کہ جیسے کہ بینا نے کہا کہ کلائنٹس اس طرح کا عمل کرتے ہیں، میری نظر میں نے ایسے پیرنٹس بھی دیکھے ہیں جو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے گھر جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، اوکے بھی کر کے آتے ہیں اور ان کو آسرا بھی دے کے آتے ہیں. صرف جان بوجھ کے نا وہ کرنا ہی نہیں ہے ان کو. چاہے بیٹا ہمارا بینک میں اچھی جاب کر رہا ہے، بہو آ جائے گی، لڑکی آ جائے گی، سارا دار و مدار اس کے اوپر ہو جائے گا. جان بوجھ کے اس کو منع بھی کرنا ہوتا ہے. جو لڑکی 22 سال کی 32 سال کی ہو جاتی ہے لیکن وہ نہ کرتے رہتے ہیں، پھر اینڈ میں یہی کرتے ہیں کہ چلے آپ میٹرک پاس ہی کر لیں، یہی حال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں. بینا یہ بتائیے، ابھی جیسے انہوں نے تذکرہ کیا، اب یہ وہ سوالات ہیں جس سے پہلے ہو چکے ہیں. اب میچ میکر کی جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پیسوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن واقعتاً نیت بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ یہ جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کار خیر کا کام بھی ہے تو اس کو سر انجام دے. پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب رشتے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر فون نمبر شاید تبدیل کر لیتے ہیں. تو میچ میکرز بیچارے اس حوالے سے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ یار پہلے تو یہ روز دن میں 10 کالیں کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی معاملات ہو گئے یا بات بن گئی تو جیسا بھی آپ نے بتایا کہ آپ نے تو صرف ہمیں نمبر دیا تھا، باقی کام تو ہم نے خود کیا ہے. یہ ہوتا ہے واقعی؟ یقین کریں اتنے دھوکے کھا کر ہی ہم یہاں تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے. دھوکہ ہمیں کلائنٹس نے دیتے، بعض ٹائم ہمارے میچ میکرز بھی ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں. اچھا، ڈائریکٹ رشتے کروا دیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کلائنٹ سے بھی ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں. کلائنٹ تو ہو ہی جاتے ہیں ڈائریکٹ. اتنی دھوکہ ہے اس فیلڈ کے اندر، لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ بے خبر نہیں ہوتے. کلائنٹ کو نمبر پاس کرنے کے بعد نا ہم ان سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، بار بار ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں میٹنگس ہوئیں یا نہیں ہوئیں. وہ ہم سے بے شک چھپائیں لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن مل ہی جاتی ہے. ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں ریسورسز کہ ہم معلومات کر لیتے ہیں، بے شک وہ چھپا رہے ہوں، لیکن اس کے بعد جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، پھر وہ اور منگنی بھی ہو گئی، ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوئی. کرنے سے پہلے ہم ان کی بہن بیٹیاں ہوتے ہیں،
اتنی کالز کروں گے بیٹا تم میری بچی کی کرا دو, بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو, تم ہو جائے گی نا, یقین کرو میں تمہیں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. میں کہتی ہوں آنٹی کچھ نہ دیں آپ, بس مجھے دعائیں دیجیے گا, اور جو ہے ہمارا پروفیشنل ورک وہ تو ہم لیں گے فیس آپ سے جو ہماری بنتی ہے. نہیں بیٹا ایسی بات کیوں کر رہی ہو, منگنی ہوگی نا ہم آپ کو یاد رکھیں گے. جب منگنی ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈائریکٹ ہو گئے, منگنی بھی ہو گئی, کال کر رہے تھے آنٹی بھائی مبارک ہو آپ کی بیٹی کی. نہیں بیٹا وہ اصل میں آپ کو بلاتی میں, ٹائم ہی نہیں ملا مجھے, اور مصروفیات اتنی زیادہ تھیں, بیٹا آپ بے فکر رہو. میں کہتی آنٹی بالکل آپ کو تو کرنا ہی تھی, اور میں نے تو بتایا اس لیے تھا, لیکن اب میں اپنی فیس اور کے یہ لیے بھی آ رہی ہوں. کہتے ہیں ساتھ میں کہ اگر فلانا علاقے سے ہوگی, مثال کے طور پہ اگر ڈیفینس کا کوئی لڑکا لا کے دو گی تو تمہیں 1,00,000 روپے دوں, ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر ان کی بچی جو ہے انٹر ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ابراڈ وغیرہ کی یا اچھے ڈیفینس وغیرہ ایریا میں جانے کی, تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی آنٹی انٹر بچی کو دیکھیں ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے. اگر ڈیفینس کے لوگ ہیں وہ لالو کھیت میں نہیں آئیں گے. آپ اگر لالو کھیت سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میں ڈیفینس میں چلی جاؤں یا آپ میں کہیں اور بھادرآباد وغیرہ پہ چلی جاؤں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہاں کے لوگ نہیں آنا پسند کرتے. تو بیٹا ہم اس کے لیے رینٹ کے گھر پہ بھی چلے جائیں گے, کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں گے, اپنی بنیاد جو ہے نا جو ہے وہ چھپا لیں گے, لیکن بیٹے کی اچھی جگہ ہو جائے. اس کے ہونے کے بعد کیا ریزن آتے ہیں, پھر ظاہر سی بات ہے بہت ناچاکیاں نا اتفاقیاں, نوبت یہاں تک آ جاتی ہے طلاق تک ریزن چلے آتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم سے چھپائیں. طلاق کا ایشو زیادہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے یہی بہت معاملات سی ہے کہ وجوہات پہلے ہیں. کچھ بہت بتایا ساری گیا جی تھا جی کہ کون سی گاڑی ہوگی, اب گاڑی وہ نہیں ہے, یہ بہت ساری دکھایا جگہ. کچھ اور تھا پہلے اور ابھی ہو کچھ اور. چلیں جی گفتگو جاری رکھتے ہیں جی, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ایک بڑا اہم معاملہ اور موضوع زیر بحث تھا رشتوں کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی پروگرامز میں اس معاملے پر بات ہو چکی ہے. آج بھی کچھ مہمان یہاں پر موجود ہیں جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. مہمانوں کا جو پینل ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی. اب سے کچھ دیر پہلے بینا نفیس یہاں تشریف فرما تھی, اب ہمیں جوائن کیا ہے صدف نعمان صاحبہ نے, ایڈمن ہے آل میچ میکرز ایسوسی ایشن کی. ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ صدف پروگرام میں دینے کے لیے. وعلیکم السلام. صدف کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی آپ نے یقیناً سنی, اور آپ بھی اس میچ میکرز ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں. کیا واقعتاً یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں اور ان ڈیمانڈز کے چکر میں لوگ بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. کیا یہ دیکھ رہی ہیں شب و روز ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اور بہت زیادہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جب سے انہوں نے میچ میکرز کو مطلب تھرو کیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میچ میکر جو ہے وہ کچھ الگ چیز ایجاد کر کے ان کو دیں گی. جو ایسی ڈیمانڈز آتی ہیں, اور جب کلائنٹس کو سمجھاؤ کہ آپ کی بیٹی کے لیے میچ نہیں کرے گا تو کہتی ہیں آپ فیس کس چیز کی لے رہی ہیں, آپ فیس چارج کر رہی ہیں تو آپ مطلب ہے میچ بنا کے دیں, اور ہماری بیٹی کو اگر نہیں بھی سوٹ کرتا, مطلب ہے ان کی بیٹی اگر ہیلدی ہے اور زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہے لیکن ان کو ایسا کوالیفائڈ لڑکا چاہیے جو پروفیشنل ڈگری والا ہو یا اس کا گھر اپنا ہو, بھلے ان کے والد نے ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزارا ہو, لیکن جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو ان کو سب سے پہلے یاد آتا ہے کہ لڑکے کا گھر اپنا ہو, کم سے کم 70+ سیلری ہو, کہ آج کل کے حالات میں کیسے گزارا ہوگا آپ کو پتہ ہے. سب سے پہلے یہ فوراً ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہے, مطلب ہے ان کی بیٹی میں کسی قسم کی سلیقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی یہ سب چیزیں لے کے چل سکے کہ کم سیلری میں کس طرح گزارا کرنا ہے, جیسے ہماری ماں نے یا ان کی ماں نے خود ایسے کیا ہوگا. لیکن اب مدرس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بڑی فیملی نہ ہو, گھر اپنا ہو, لڑکا اچھا کماتا ہو, جاب اچھی ہو, یا گورنمنٹ جاب ہو. گورنمنٹ جاب ہے تو ایج زیادہ نہ ہو. اب جب بچہ ایک فیلڈ میں لڑکا ایک جاب میں جائے گا تو اس کی یقیناً ایج بڑھے گی, کریئر بنانے میں اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح میل جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کی مدرس جو ہوتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہو لیکن 23 سال سے بڑی نہ ہو. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے صدف, مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ جو ایج ڈفرینس ہے, پہلے تو کبھی اس بارے میں بات کی جاتی تھی لیکن آج پیسہ اس کے اوپر حاوی نظر آتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس پیسہ ہے, پہلے تو یہ جاننے کی بھی کوشش کی جاتی تھی کہ کس ذریعے سے اس نے پیسہ کمایا ہے, لیکن آج تو اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چاہے کسی بھی ذریعے سے کب ہو, چوری کا پیسہ ہو, اسمگلنگ کا پیسہ ہو,
کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا, پیسہ ہونا چاہیے, اور چاہے جتنی بھی عمر ہو اس کے لیے تیار ہیں. یہ خود میرے مشاہدے میں چیز آئی ہے. کیا واقعتاً ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور جو تھوڑی سی اپر کلاس فیملیز ہے, آج کل تو اپر کلاس مانا یہی جاتا ہے کہ جن کے 1000 گز کی کوٹھی ہوگی وہی اپر کلاس ہے, مطلب خاندانی ان کا چاہے وہ کیسے بھی ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہوں, تو مگر ان کو یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ان کو اپر کلاس میں چاہیے, چاہے اس کی 1000 گز کی کوٹھی ہو, ڈیفینس میں رہتے ہوں یا کلفٹن میں رہتے ہو رہائش ہو, یا تو باہر ہو. یہاں پر مطلب اچھی فیملی, اچھے خاندان کا کوئی وجود اور تصور نہیں رہا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں خاندانی لڑکی دکھائیں یا خاندانی لڑکا دکھائیں. نہیں, اس کی تو تشریح چینج ہو گئی نا. خاندانی جو پہلے ہوا کرتا تھا اس میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ ایک حسب نسب دیکھا جاتا تھا, اس میں طبقے کو دیکھا جاتا تھا. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسہ کتنا ہے, گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں, یہ خاندانی ہونے کی نشانی اب یہ سمجھی جا رہی ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ایک تو خاندانی یہ ہے, اور لڑکیوں کا سب سے پہلے آتا ہے خوبصورت ہو لڑکی, بھلے وہ کسی کاسٹ کی ہو. اگر وہ اردو اسپیکنگ ہے تو کہیں گے ہم پٹھان میں بھی کر لیں گے, ہم پنجابی میں سرائکی میں بھی کر لیں گے, لیکن آپ کم سے کم خوبصورت لڑکی ہو, گوری ہو, اتنی گوری ہو, لمبے بال ہو, خوبصورت لڑکی دکھائیں, بھلے وہ کوئی بھی کاسٹ کی ہو, ہم کر لیں گے. اور جب اگر ہم ان کو خوبصورت لڑکی نکال کے دکھا دیں تو پھر ان کی فیملی بھی چھوٹی ہونی چاہیے. یعنی کہ پے در پے ان کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں, کہیں وہ آ کے بس نہیں کرتے. اور پھر جب ایک لڑکی دکھا دو, نمبر دے دو, کہتی ہے 2-3 اور دکھا دیں تاکہ ایک ساتھ بھی وزٹ ہو جائے. ہم نکل رہے ہیں تو ایک ساتھ 2-3 دیکھتے ہوئے جائیں. مطلب یہ انہوں نے مطلب چوائسز بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں, اور اس فیلڈ میں جتنی چوائسز ہوں گی یہ رشتہ کرنا اتنا ہی مشکل بنتا جا رہا ہے. کیونکہ کچھ ایسی میچ میکرز ہیں جو نان پروفیشن ہے, میں کہوں گی کہ وہ ایک ساتھ 12-12, 10-10 لڑکیاں ایسے دکھاتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز ہے. چوائسز اتنی بڑھا دیتی ہیں. کہا کہ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے مختلف وہ اتنے میسیجز اور اتنی تصاویر فارورڈ کر دیتی ہیں, تو لوگ ظاہر مجبور بھی ہیں, کچھ واقعتاً ایسا ہے جو سنجیدہ ہوتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ تصاویر گھومتے گھومتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں, کن کن گروپس میں سے وہ. یہ اس طریقے کی جو نان پروفیشن میچ میکرز ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ بس اپنے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے میچ بن رہا ہے نہیں بن رہا, ڈیمانڈس پہ پوری اتر رہی ہیں لڑکی. مطلب ظاہر بات ہے ایک لڑکی نے پڑھی لکھی لڑکی ہے, اچھی فیملی کی ہے, اسے آپ اچھی جگہ دکھائیں. مگر نہیں, وہ بس چاہے وہ نان میٹرک لڑکا ہو یا میٹرک بھی لڑکا ہو, اس کو دکھا دیتی ہیں کہ بھائی ان کی مدر تو خوش ہو جائیں گی کہ بھائی چلو ان سے ہم رجسٹریشن لے لیتے ہیں, اور ان کو کوئی بھی کلائنٹ دکھا دے. مگر یہ اس طریقے سے جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں ان کے لیے غلط ہے نا. اور پھر اس طرح سے لوگوں کی ڈیمانڈز بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں تو فلاں میچ میکرز تو اتنی کلائنٹس دکھا رہی ہیں, آپ تو ایک پہ ہی ابھی رک گئی ہیں. یہ بھی طریقے سے ڈیمانڈز بہت بڑھ جاتی ہیں. میں سمیع بھائی سے ذرا اس بارے میں بات کرتا ہوں. پہلے ایک چیز کی میں یہاں پر ذرا نشاندہی کر دوں. یہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک نمبر دیا گیا ہے جس کے آگے لائیو کال لکھا ہے. اس نمبر پہ اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے, اور ان سے اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں دونوں معزز مہمانوں سے, خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے, زیادہ بہتر ہے کیونکہ موضوع گفتگو یہی ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. دیگر جو نمبر اسکرین کے اوپر چلائے جا رہے ہیں, اوپر جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں نمبر, یہ وہ تمام نمبر ہیں جو ان کے نمبرز ہیں. یہ میچ میکنگ کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہیں, کچھ کوئریز ہیں, تو اوپر جو نمبر اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں ان کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. سمیع صاحب, واٹس ایپ کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی, جو مختلف گروپس بن رہا ہے, بڑی تیزی سے بن رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے. یہ کھمبیوں کی طرح جو ہے وہ برسات کے بعد جیسے نکلتی ہیں اس طرح یہ ہو رہا ہے. تو کیسے اس سلسلے کو روکا جائے, اور اس میں جو ذمہ دار ہیں, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, زیادہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرتے جا رہے ہیں. فرمائیے کیسے روکیں؟ اصل میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, گروپس بن گئے, یہاں تک کہ پیج بن رہے ہیں فیس بک کے اندر, اور فیک لوگ بہت شامل ہو چکے ہیں اور انپروفیشنل. حالانکہ آل میچ میکر ایسوسی ایشن خواتین کو آگے لے کے پروموٹ کر رہی ہے, اور بہت سے ایسے میچ میکرز ہیں جو کہ 99% ایسوسی ایشن سے ہی گئے ہوئے ہیں اور گروپ بنائے ہوئے ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کچھ اور کام کرتے تھے, گھر بیٹھ کے انہوں نے کہا چلے میچ میکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, نہ تو رجسٹریشن لیتے ہیں, نہ ہی کوئی چھان بین کرنا, بس اٹھا کے وہ بس گروپ سے اٹھا کے پرپوزل دینا. حالانکہ بہن بیٹیوں کی تصویریں اس طرح وائرل نہیں کی جاتی ہے جب تک آپ کے پاس وہ رجسٹرڈ نہ ہو, آپ ان کو سمجھتے نہیں ہو, جانتے نہیں ہو, وہی چیزیں اٹھا کے لوگ گروپس میں ڈال دیتے ہیں آگے. یہی چلتا رہتا ہے سلسلہ. پھر اگلے دن کوئی اور لوگ گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ چل رہی ہوتی چیزیں پروفائل. میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ بھائی اگر اس طرح مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے, وہ میچ خراب ہو جاتا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. ایگزیکٹلی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کیونکہ جو تصاویر آپ دیکھتے ہیں آج کل, تو وہ اچھا کالر ہیں, کالر کو شامل کر لیا جائے, اس کے بعد پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी स्टूडियो पे अभी मैं केबल में देख रहा हूँ, तो रिश्ता वगैरह करने वाले आप ही हैं, वो आए हुए हैं और स्टूडियो में भाई भी बैठे हुए हैं जो उनसे सब मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं भी सीरियस हूँ रिश्ते के लिए, ठीक है, मगर मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, आप कराची में से हैं? जी जी बिल्कुल कराची से हैं, फरमाइए। सही। उन्हें प्लीज एक रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अगर लड़का मैट्रिक पास है, हाँ, खानदानी है, सोम और सलात का पाबंद है, तो क्या मैट्रिक कुछ तालीम नहीं होती? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सवाल हो चुका है, वैसे आप प्रोग्राम देखिए, आपका सवाल बिल्कुल अभी जायज़ है। देखिए मैं बिल्कुल गवारा हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल अनमैरिड हूँ। बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक मेरी है। एज जो है ना 44 है, चल कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि मजीद 6 साल और लग जाएंगे रिश्ता ढूंढने में। नहीं नहीं, मैं ये मसला मैंने इसका अभी जो है वो- जी 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 बात मुकम्मल कीजिए, बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, मैं रावलपिंडी से हूँ, हाँ, घर हाँ। अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, साहिब ठीक है। जायदाद हूँ देखो ठीक है, और सर्विस भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बस अब आप टीवी के ऊपर जब आप सुनिए, इसके ऊपर वैसे गुफ्तगू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल की, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी है, पॉइंट भी है, कि जैसे भी उन्होंने कहा कि सब कुछ होने के बावजूद भी, जैसा भी बता रही थी यहाँ पर बीना, कि कोई ना कोई चीज़ को बुनियाद बनाकर किसी न किसी बात को रद्द कर दिया जाता है। अब ये बात करने से महसूस होता है कि एक अच्छे इंसान हैं, फ़हम रखते हैं, मामलात को समझते हैं, इतना तो आपको सुन के भी बात करने से अंदाज़ा होता है। अब वो ये उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या इसी को बुनियाद बनाकर अगर रद्द कर दिया जाए, तो इस तरह तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10वीं पास हैं, क्या उनका हक़ नहीं है कि वो शादी करें? फरमाएं। अच्छा, मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगी। देखिए, अगर वो 10वीं पास है तो उनकी डिमांड भी फिर ऐसी ही होनी हाँ, चाहिए। ये ज़रूरी उनकी है। रिक्वायरमेंट यही होनी चाहिए कि मुझे बस सौम सलात की पाबंद, अच्छे खानदान की अच्छी लड़की दिखाएं जो मेरा घर संभाल बिल्कुल सके। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि जो 10वीं पास होते हैं वो कहते हैं मुझे बहुत खूबसूरत लड़की दिखाएं, या ऐसी लड़की दिखाएं जो मुझे सपोर्ट करे या बिल्कुल जॉब ठीक है। करती हो। अब जो जॉब करने वाली लड़की है वो कभी भी 10वीं पास, उनके पेरेंट्स यही चाहेंगे, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, कभी भी वो 10वीं पास से तो नहीं करेंगे ना। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जब आप लोग खुद तो अपने आप को देख के प्रपोजल सर्च किया करें, मतलब अच्छा, रिक्वायरमेंट अपने आप को देख के होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है सदफ़ी, आपका मैं बिल्कुल कहना सही है कि लोग शायद इस चीज़ को मलहूस खातिर नहीं लाते कि इंसान कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। उनके पूछने का भी मकसद यही था कि 10वीं पास भी अच्छा इंसान हो सकता है, और यकीन करें कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनकी कोई अक़ली दलील नहीं दी जा सकती, लेकिन ये जो निकाह का मामला है या रिश्तों का मामला, इसके बाद बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं, और यकीनन बहुत सारे लोगों को हमने इस तरह बनते देखा है, उनके मामलात को बेहतर होते देखा है। अगर वो भी ये तमाम चीज़ें सोचते तो शायद आज वो इस मुकाम पर नहीं होते, और ये ख़ुद वो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, तो शायद हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाया जा रहा है। गुजारिश ये है खुदारा कि कुछ मामलात अल्लाह के ऊपर भी छोड़ देने चाहिए, उसके सपुर्द कर देने चाहिए। खालिक कायनात जो ये तमाम मामलात चला रहा है वही इनको बेहतर जानता है, और हमारे यहाँ जैसा भी ये तो एक मसला है, चलें तालीम को बुनियाद बनाया गया, इसके अलावा दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर जो है वो रद्द हो रहे हैं। समी साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, और ये जो एसोसिएशन बनाई है इसको कहाँ तक ले जाने का इरादा रखते हैं? अभी जैसे आपने कहा कि ख़वातीन इसमें बहुत बड़ी तादाद में मिलकर काम कर रही हैं, आपकी तरह और दीगर मर्द हजरात भी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, ये फरमाइएगा। नासिर भाई, असल में 300 ख़वातीन जब काम कर रही होती हैं, उसमें से ज़ाहिर सी बात है कुछ ख़वातीन अनप्रोफेशनल तरीके से भी कर रही होती हैं, जो कि पोस्टिंग कर रही हैं। मैं कहता हूँ कि आप विज़िट करवाएं जी, कि ज़ाहिर सी बात है कोई भी क्लाइंट अपनी तस्वीर देगा तो वो 10 तस्वीरों में से एक तस्वीर देता है अच्छी, जाती क्लाइंट जाता है वहाँ विजिट करता है, कहता है ये तो कुछ और ही निकला है। हाँ, वो मैं वही कुछ देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि वो जो आजकल तस्वीर हैं वो फ़िल्टर्स इतने लगाए होते हैं कि वो मेरा जैसा बंदा भी उनको जो है वो अच्छा नज़र आना शुरू हो जाता है, वो समझते हैं कि वो शायद कोई शरीफ आदमी है, उससे धोखा खा जाते हैं। तो ये होता है, और हकीकत फिर कुछ और ही निकलती है। जी, बस यही चीज़ें हैं कि मैं इनकी ब्रीफिंग वगैरह करता रहता हूँ, वर्कशॉप्स होती रहती हैं हमारी, उनको बताता हूँ मैच मेकर्स को। अभी मैंने बहुत से मैच मेकर्स को अभी 20-25 दिन पहले निकाला है, यकीन करें 30 से 40 मैच मेकर, और उनको 20-25 दिन से पता ही नहीं, इनको ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। अच्छा, जब इनको प्रपोजल ग्रुप से रिमूव किया तो जब उनको एहसास हुआ, सिर्फ हम पोस्टिंग से मतलब है इनको, और कुछ नहीं है। हालांकि मैं कहता हूँ अपने आप को प्रमोट करें, आगे लेकर आएँ। कोई क्लाइंट कैसे पहचानेगा आपको, कहाँ से जानेगा, कहाँ बैठ के आप वर्किंग कर रही हैं, कौन है आप जब तक आपको पहचानेगा नहीं, कोई
تو کیسے ہوگا؟ آپ ایڈ دیں, اپنے پروموشن کریں, اپنے پیج بنائیں, مارکیٹنگ کریں کہ ہم میرج برو کا کام کرتے ہیں. بہت سی خواتین کہتی ہیں نہیں سسرال والے برا مان جائیں گے, گھر والے برا مان جائیں گے, فلاں ہم ایسا, ہم کہتے ہیں ڈی پی لگائیں, آپ ڈی پی تک نہیں لگاتے. میں کہتا ہوں بھائی کوئی گندا کام کر رہے ہیں آپ, کیا کیوں شرما رہے ہیں اس میں؟ اپنا روزگار کر رہے ہو, کون خاندان والا پوچھے گا آپ کو؟ آپ نے خود کرنا ہے جو کرنا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے, خود بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال بہت سی خواتین کر بھی رہی ہیں ایسا ہی کہ اور بہت سی لوگ ظاہر سی بات ہے مجبوری کے تحت کر رہی ہیں کہ شاید 4 پیسے بن جائیں, کچھ ہو جائے, یا ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے, کیونکہ جب سے یہ کووڈ کی وجہ سے بہت سے پرابلمس آئی تھیں, جب سے خواتین نے میچ میکنگ کی طرف بہت رجحان ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بزنس جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اور بزنس کا لفظ استعمال اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک کاروبار جو ہے انڈسٹری ہو گئی, انڈسٹری ہو گئی ہے. ویسے تو یہ سمیع صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک انڈسٹری ہے. اب اس میں بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, اس کے بارے میں بھی آگہی پہنچانی. اور ان پروگرامز کو کرنے کا مقصد بخدا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے جس قسم کے سوالات ہو رہے ہیں, جن چیزوں کو بنیاد بنا کر رشتے قائم اور رد کیے جا رہے ہیں یا توڑے جا رہے ہیں, خدا را اس کے بارے میں ضرور سوچیں. یہ زندگی بہت مختصر ہے, اور اگر اس میں ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر معاملات کو چلانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں جو کامیابی کا تناسب ہے جو اس بنیاد پر یا کسی مفاد کے تحت بنائے جاتے ہیں, وہ بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے, مسئلہ ہے جو طلاق کی شرح ہے. مختلف کیسز صبح سے لے کے شام تک عدالتوں میں آ رہے ہیں, اس میں بڑی تعداد کیسوں کی وہی ہے جس میں طلاق کے معاملات ہیں, اور وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں اور ان معاملات کو, ان کی حساسیت کو شاید نہیں سمجھتے. کیا صدف پیغام دینا چاہیں گی ان کے لیے, خاص طور پہ جو میچ میکنگ کا کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گی؟ فرمائیے. سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. جی, یہ ایک ہمارا بہت مقدس پیشہ ہے. بہت اچھی بات. اور ہم نے بہت مطلب ہے ہمارا مذہب بھی اس بات کو, نکاح کو عام کرنا, نکاح کرنا, مطلب ہے نکاح میں مذہب نے بھی زور دیا ہے. کہتے ہیں آپ کا نصف دین مکمل ہوتا ہے نکاح سے. بالکل ایسا ہی. تو آپ لوگ اس کو صرف پروفیشن نہ بنائیں کہ بس پیسہ کمانا ہے تو بس غلط طریقے سے بھی, غلط تصویریں دے کے یا غلط میچ بنا کے. ایسا بنائیں کہ آپ پہلے اپنے کلائنٹ کو کنونس کریں, کاؤنسلنگ کریں ان کی, دین اس کے بعد ان کو پروپوزل دکھانا اسٹارٹ کریں. یہ نہیں ہو کہ کلائنٹ کی ناجائز خواہشات ہے, مطلب ہے جو انہوں نے کبھی کسی ڈرامے میں کسی ہیروئن کو دیکھا ہے تو ویسی ان کو لڑکی چاہیے, یا اگر لڑکی والے ہیں تو انہوں نے اپنے خاندان میں کسی لڑکی کو دیکھا ہے کہ وہ کم پڑھی لکھی, کم شکل و صورت کی ہو کے اچھی جگہ شادی ہو کے چلی گئی, تو اسی کو کہتے کہ نہیں فلاں کی تو ہو گئی تھی, آپ ہماری بیٹی کے لیے بھی ایسا دیں. تو پلیز آپ لوگ, میں تمام میچ میکر سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے پہلے سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کو کنونس کریں, ان کی پہلے ان کو دیکھیں, پھر ان کے لیے میچ دیں, میچ بنائیں. مطلب یہ نہیں کہ ان کے ناجائز ڈیمانڈ کو پورا نہ کریں, اس پروفیشن کو خراب نہ کریں کہ بس آپ کچھ پیسوں کے لیے یا پیسے نہ دیں. آپ کوئی بات نہیں, رشتہ ہونے کے بعد دے دیں گے. وہ سمجھتی ہے صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے. باقاعدہ اگر ہم یہ فیلڈ لے کے چل رہے ہیں, اس میں محنت کر رہے ہیں, اب اگر ہم رجسٹریشن فیس نہیں لیتے ہیں تو دیکھیں رجسٹریشن فیس ہمارا جائز حق ہے, ہمارے سروس چارجز ہے. رجسٹریشن فیس یہی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کا کہیں اور ہو جاتا ہے رشتہ یا بیٹے کا, تو جو ہم نے جو اتنے دن سروس دی ہے آپ کو, اپنے رات دن ایک کیا, اپنا قیمتی وقت دیا ہے, تو وہ جو اس کے سروس چارجز ہیں وہ ایک رجسٹریشن فیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم کلائنٹ پہ ورک کرتے ہیں, اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ ہماری رجسٹریشن فیس سروس چارج. 10 کالز تو روزانہ ملانی ہوتی ہوں گی ان کو کنونس کرنے کے لیے. بالکل, اور کلائنٹ کا سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کسی بھی وقت وہ کال کر دیتے, بار بار سمجھاتے کہ بھائی یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے, لیکن اس میں بھی ان کی کالز آ رہی ہوتی ہے. رات کو دیکھا انہوں نے ہم آن لائن, اگر ہم ورکنگ کر رہے ہیں, آپ کو آن لائن دیکھا, کال کر لی. آپ یہ تو دیکھیں کہ ہم فیملی والے ہیں, ہمیں بھی اپنی فیملی لے کے چلنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہر جگہ کالز کے کوئی ٹائمنگ ہوتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں یا کسی بھی اور جگہ جاتے ہیں تو سب کے ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ اگر ان کو فرینڈلی ماحول دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیں بے وقت کبھی بھی کال کر لیں. اس کے اوپر تو باقاعدہ ایک پروگرام میں آگے کرنے والا ہوں. یہ تمام چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے. اور یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے, سوال جواب ہوتے تھے. اب ساری جو گفتگو کے دوران نظریں موبائل فون پر ہوتی ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے معاملات ہیں, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سمیع شیخ صاحب, آخر میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے
کام کے حوالے سے خاص طور پہ گزشتہ جو ہماری نشست رہی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں مختلف حصوں میں اب یہ کام شروع ہو چکا ہے اور آپ کا جو اسپریڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیجئے کہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور کیا کرنا ہے اس میں. یاسر بھائی اصل میں یہ کام ہمارا پورے ابراڈ میں بھی چل رہا ہے, پاکستان کے علاوہ ابراڈ میں بھی کام چل رہا ہے, اور وہاں کے بھی میچ میکرز ہماری ممبر ہیں, اور الحمدللہ کوئی یو ایس اے, کینیڈا, اٹلی, فرانس, جرمنی, یہاں پہ کام چل رہا ہے ہمارا الحمدللہ, اور کام کر رہی ہیں میچ میکرز, کیونکہ ہر انسان کی ڈیمانڈ ہے کہ ابراڈ چلے جائیں. بس ہر دوسرا, ایک تو پرپوزل میرے پاس دو ہی صورت میں زیادہ آتے ہیں, ایک تو ابراؤڈ اور ایک ڈائیورس, یہ دو لوگوں کا رجحان ہے. حالانکہ بہت سی شکایت بھی آتی ہے میچ میکرز. ابراڈ رہنے والوں کے لیے ساری چیزیں ایگزامپٹڈ ہیں, یعنی کہ اس سے وہ بر رہے ہیں کہ بس وہ باہر اگر ہیں پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو وہ چاہے کیسے بھی دکھتے ہوں, چاہے وہاں پہ کوئی بھی کام کرتے ہوں, بس سپورٹنگ مل جائے ہمیں ایک, اور یہ ہے ماشاءاللہ یہاں سے کرنا خود نہیں ہے, بس وہ ڈیپینڈ کرنا کسی عورت کے اوپر ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہی ہے, یہ صورتحال ہے. بالکل جی. اور یہ معاملہ اور موضوع ایسا ہے کہ شاید اس کے اوپر مزید گفتگو کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے اور یہ جو وقت مقررہ ہے یہ مکمل ہو چکا ہے, تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا ہے. چلیں, یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میرے پروڈیوسر نے کہا ہے کہ 2-4-5 منٹ جو ہے وہ مزید دے دیے جائیں, کیونکہ موضوع بڑا حساس ہے اور شاید لوگوں کی دلچسپی بھی ہے, تو ذرا اس کے اوپر اور گفتگو کر لیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کر لی جائے. صدف نعمان تشریف فرمائیں, اور یہ کچھ بتا رہی تھی رشتوں کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی بینا یہاں پر موجود تھیں, وہ بھی انہوں نے کچھ کیسز بتائے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا وہ جو ابھی حال ہی میں جو کچھ ہو رہا ہے یا آپ کے پاس جو کوئریز آئی ہیں, ویسے تو اس کو ہمیشہ سیکرٹ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے, ان کی اصلاح کی جائے. اور کیا کیا ڈیمانڈز ایسی ہیں, یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے ماڈل تک آج کل پوچھے جا رہے ہیں کہ کون سا ماڈل ہے اور کیا ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے جو پوچھی جا رہی ہیں واقعتاً؟ سب سے بڑی بات ہے کہ کوالیفیکیشن کو بہت ویلیو دی جاتی ہے لڑکیوں دینی کی. چاہیے, ٹھیک ہے, لڑکیوں کی کہ مطلب ہے اگر ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس ڈاکٹر یا پروفیشنل ڈگری ہولڈر ہے تب تو اس کا رشتہ ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لڑکے سے. ٹھیک ہے, اگر وہ بیچاری انٹر گریجویٹ یا سمپل اس نے بی اے کیا ہوا ہے تو اس کا رشتہ نہیں ہے. اگر ہم اپنی فیلڈ میں مطلب ہے جو کلائنٹس کی جتنی ڈیمانڈز آتی ہے نا, اگر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ تمام کالجز بند کر دینے چاہیے جو سمپل گریجویٹ یا بی کام لڑکیاں ہیں, کیونکہ ان کے لیے تو کوئی رشتہ کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. اگر اتفاق سے کسی کے بیٹے نے اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر لی ہے تو ان کو سب سے پہلے خوبصورتی کے بعد ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی عمر 23 سال ہو. ہاں یہ بھی تو کمال یہ ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یا تو یہ فیک ڈگری ہوگی, اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایم بی بی, اگر آپ ہوش سے ذرا سا اگر سوچیں تو کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر 22-23 سال کی لڑکی نہیں ہو سکتی ہے. بس پتہ نہیں ہوتی ہے اپنے ڈیمانڈز, بس کہ بس ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے, اور ڈاکٹر لڑکی گھر آ کے اس طرح گھر سنبھالے گی جو ایک شادی کے بعد ایک عورت اپنے گھر کو لے کے چلتی ہے. وہ اپنے پروفیشن, جب اس نے اتنی پڑھائی کی ہے تو وہ تو اپنا فوکس اپنے پروفیشن کو دے گی. پھر وہی شکایت ہوتی ہے کہ بہو ہمارا گھر نہیں سنبھالتی, ہر وقت بچے میکے میں رہتے, ننیال میں رہتے, اس لیے کہ بھائی وہ تو جاب پہ جاتی ہے. تو بس ان کو یہ چاہیے ہوتا ہے لڑکی کے پاس ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو, لیکن یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد اس کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں. بہت خوب. صدف ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں یاسر بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, فرمائیے حضور, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی یاسر بھائی, میں شاکر میں بات کر رہا ہوں, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے, کیا پوچھیں گے؟ جی یاسر بھائی, میں آپ کا شو روز دیکھتا ہوں, آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت 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 کچھ کمال ہے سیکھنے کو ماشاءاللہ. آپ کو اور سمجھنے کو ہمت ملتا دے, ہے. آپ اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیں, کیونکہ ہم بہت مشکل سے اپنا شو دیکھتے ہیں. جی فرمائیے. جی جی, آپ نے آج مہمان بٹھائے ہوئے ہیں میچ میں کر کے, تو مجھے بھی شادی کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنے تھے. ٹھیک ہے, ضرور پوچھیے. آج سے پہلے کبھی کسی میچ میکر سے بات چیت یا ایسا کچھ سوچا بہت بار ہے, لیکن کبھی گئے نہیں تو کبھی کچھ نہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جیسے مجھے اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنی ہو, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا پروسیس ہوگا؟ یعنی کہ آپ جیسے بھی میں سن رہا تھا نا کہ رجسٹریشن فیس وغیرہ یہ ہو, تو اگر یہ صحیح سے گائیڈ کر پائیں اچھا سوال ہے, ہم بھی کوئی رابطہ کر پائیں گے پھر ان سے. میں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ یہ جو اوپر اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے دیے گئے ہیں, یہ تمام حضرات سن لیجئے کہ ان نمبرز کے اوپر آپ نے رابطہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں, اگر یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ کی تصویر یا آپ کے ایج کے حوالے سے یا جو دیگر جو معاملات ہیں, یا آپ سمجھ لیں کہ جو انفارمیشن ہے جو ان کو چاہیے ہوگی وہ اس پہ آپ سے پوچھ لیں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی موضوع رشتہ ہوگا جو مطابقت رکھتا ہوگا آپ سے ضرور رابطہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے,
بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی اب فرمائیے, جو اور لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے, کیا کیا چیزیں ہیں جو پوچھی جاتی ہیں, فرمائیے. میں تو سب سے پہلے جو کلائنٹس اگر ہم سے رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو ان سے یہ کہوں گی کہ پلیز خدا را اپنی ڈیمانڈس کم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آپ کو پہلے گھر میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے جائیں. بہت اچھی جب کسی کے گھر جا رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں, ضرور دیکھیں, اور پھر دوسرے کو جا کے جج کریں. بہت اچھی بات. وہاں جا کے صرف لڑکی کو جج کرنا, اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں, سینسیبل لڑکیاں, ان کو جج کیا جاتا ہے کہ وہ تو موٹی لگ رہی تھی, ان کی تو شکل ایسی تھی. اب ناک نقشہ اگر نہیں ہے کسی کا اچھا, یا کوئی ہیلدی ہے, یا کوئی بھی اور ریزن ہے, تو یہ لڑکی کا قصور نہیں ہے. اس طریقے سے ریجیکٹ کرنا. اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے, جب رشتہ ہوتا ہے اور ان کا دیکھو کہ کیا رشتہ ہوا ہے, تو بس جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوتی ہے اس کا 50% بھی نہیں ہوتا. اور یہی ایسا ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آخر میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے بڑے بوڑھے, ہم سب خود بھی, کہ جب ہماری شادیاں ہوئی ہیں تو سب کو دیکھیں آپ کہ کوئی پرفیکٹ میچ نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا, پرفیکٹ میچ تو نہیں ہو سکتا نہیں ہے اس دنیا میں. تو بس جب ہم لوگ بھی تو گزارا کرنا, یہی تو زندگی ہے, ایسا ہی ہے. کچھ کمپرومائزز کے ساتھ, کچھ سیکریفائزز کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. اگر ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق مل جائے تو پھر آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی. آپ کو پتہ کیسے چلے گا کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے. وہی تو ہوتا ہے, تھوڑے سے تنگ حالات ہوتے ہیں, لڑکیاں خلا کی طرف آ جاتی ہیں. ایسا ہی, بہت جلدی یہ فیصلے بہت جلدی. پھر یہی ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کے پہلے تو پڑھی لکھی بہو لیا, وہ گھر نہیں سنبھال لی, ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے, خلا کی نوبت, طلاق کی نوبت آ گئی. تو آپ لوگ پہلے اپنی ڈیمانڈ صحیح کریں. آپ لوگ یہ سوچ کے, اگر کوئی بہو اپنے لیے لینے جا رہی ہے عورت, تو وہ یہ سوچے کہ بہو ایسی ہو جو میرے گھر کو سنبھالے. بے شک پڑھی لکھی ہو, بے شک میچ کرتی ہو آپ کے خاندان سے, ایسا نہیں ہو کہ آپ کے خاندان میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے, انٹر گریجویٹ ہے سب, اور آپ کو چاہیے MBBS. تو پلیز اپنے آپ کو خود دیکھیں اور پھر رشتہ کرنے جائے. طلاق اور خلا کا تو ایسا, طلاق اور خلا کا تو ایسا معاملہ ہے کہ بس ایک پیشن بنا ہوا ہے. یقین کرے 2 دن, مطلب ہوتا ہے کہ 4 دن لڑکی رہی ہے, پھر طلاق ہو گئی, 2 مہینے شادی رہی, پھر طلاق ہو گئی. مطلب ہے 2 مہینے, انسان کو کم سے کم ایٹ لیسٹ 2 سال چاہیے ہوتے کسی بھی گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. آپ ایک پودا بھی لگاتے ہیں نا, تو اس کو بھی بہت اچھی بات کری, گرپ مطلب پکڑنے کے لیے, اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہاں تو یہ ہوتی ہے کہ اب لڑکی شادی ہو کے گئی ہے تو لڑکی کی پیرنٹس کی طرف سے بھی پریشر آتا ہے کہ بھائی لڑکے کو دیکھو, اس کی سیلری آئے تو تمہارے پاس آنی چاہیے, جی جو کچھ ہو تمہارے پاس آنا چاہیے. اب اس کی ماں نے جس نے اتنا بڑا اپنا بیٹا کیا ہے, وہ ایک دم سے تو نہیں ہوتا نا. آپ پہلے اپنی جگہ بنائیں, پھر ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے, سبھی کو مل جاتا ہے, سب کو سب کے حقوق ملتے ہیں, کبھی کم کبھی زیادہ, لیکن سب کو ملتا ہے کچھ نہ. بالکل ٹھیک ہے صدف, بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور یہ باتیں بہت ضروری ہیں, کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نشاندہی یہاں کی گئی ہے, وہ اسی معاشرے کی بات ہو رہی ہے, خاص طور پہ رشتوں کے حوالے سے جن چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے, سوالات ہوتے ہیں, اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. خدا رہے ان تمام چیزوں کو سوچیے. یقیناً معاشی حالات درست نہیں ہیں اور بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں, لیکن قطعی یہ نہ سوچیں کہ ہم جس جگہ رشتے قائم کرنے جا رہے ہیں وہی سارے ہمارے معاملہ چلائیں گے یا وہ بہتر کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور ابھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں بہت شکر گزار ہوں صدف نعمان صاحبہ کا, سمی شیخ صاحب کا, مینا نفیس کا. یہ تینوں مہمان ہمارے پاس یہاں پر شامل گفتگو رہے اور بڑی کھل کر گفتگو کی ہے, اور یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید آگے چل کر گفتگو کی جائے گی. یہاں پر بریک ایک لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.